اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا جنگل میں اونٹ گم ہو کر دوبارہ مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا خوش ہونا ذکر فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو جب اللہ تو اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں۔ شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کر کے گناہ کروائے تھے، تو اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو کر اپنے سارے گناہ معاف کروا دیے، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو میرے ہی در پہ آیا۔ تفصیلاً واقعے میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سفر کر رہا ہو جنگل میں، اس کے پاس اونٹ ہو، اوپر کھانے پینے کا سامان ہو، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، جب اٹھا تو دیکھا اونٹ بمائے سامان کے گم ہو گیا، تلاش کر کر کے تھک گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے موت کے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، جو سامان تھا بمائے اونٹ کے گم ہو گیا، تو وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے موت کی انتظار میں کہ اب تو مرنا ہی ہے۔ آنکھ لگ جاتی ہے، پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ بمائے سامان کے موجود ہے۔ دوبارہ زندگی ملنے پر وہ اتنا خوش ہوا کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا، لیکن وہ الٹا کہہ گیا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، کہ جس طرح بندہ خوشی میں الفاظ بسا اوقات الٹ کہہ دے جاتا ہے، تو اس نے خوشی میں الفاظ ہی الٹ کہہ دیے۔ تو فرمایا وہ بندہ کتنا خوش ہے دوبارہ زندگی ملنے پر۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے زیادہ اپنے توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ تو انسان وقتاً فوقتاً جب موقع ملے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ اگر نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو انسان ویسے بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے گناہوں کو سوچے، ان پر شرمندہ ہو، پھر سچے دل سے دعا کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ایک تو انسان جو گناہ کیے ان پر شرمندہ ہو، اگر خوش ہے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول نہیں فرماتے، دل میں شرمندہ ہو، افسوس ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ دوسرا گناہوں کو چھوڑ دے، اگر گناہ کر رہا ہے توبہ بھی کرتا ہے تو ایسی توبہ کو اللہ قبول نہیں فرماتا، جس گناہ میں ملوث ہے اسے چھوڑ دے۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ توبہ کسی لالچ میں نہ کی جائے، توبہ صرف اللہ کے خوف سے کی جائے۔ اگر کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ توبہ وہ قبول ہوتی ہے جو انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خوف سے کی جائے۔ اور ایک شرط توبہ کی یہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے لیکن گناہ چھوڑتا نہیں ہے، دل میں ہے کہ کل پھر کروں گا یا آئندہ پھر کروں گا، تو اللہ تو دل کی حالت کو جانتا ہے، ایسی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ دل میں پختہ ارادہ ہو کہ نہیں اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے، پھر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے۔ توبہ کرتے وقت مکمل ارادہ ہو اب میں نے نہیں کرنا، اس گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرے، کوشش کرے، لیکن زندگی میں پھر ہو جائے پھر توبہ کرے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس نے 1 بار توبہ کی، 2 بار توبہ کی، تیسری بار توبہ کی۔ اللہ ہر دفعہ فرماتا فرشتوں کو کہ دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں ہے، مجھ سے آگے معافی مانگتا ہے۔ 4تھی بار توبہ کی تو اللہ نے فرمایا جا تجھے میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ بار بار توبہ کرنے کا بسا اوقات یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے اور کبھی ہمیشہ کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو ہمیشہ کی مغفرت مل جاتی ہے تو اللہ اس کے لیے گناہوں کے راستے ہی بند کر دیتا ہے، وہ بندہ مکمل نیک ہو جاتا ہے۔ تو انسان وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ جب معاف ہو گئے تو اگر ہفتے کے اندر مر گیا، مہینے میں مر گیا، تو اسی مہینے کے گناہ رہ جائیں گے، پچھلے تو معاف کرا بیٹھا ہے۔ لیکن جب ایک انسان توبہ ہی نہیں کرتا تو اس کے گناہ تو باقی ہیں۔
جب بار بار سچے دل سے توبہ کرے گا تو پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ انسان پختہ نیت کر کے سچے دل سے توبہ کرے اور گناہوں کو سامنے رکھ کر کے یہ گناہ اب میں نہیں کروں گا، یا مکمل گناہوں سے اجتناب کی نیت کر کے توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور توبہ سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ بندوں کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوتا، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، لیکن پہلے ادا کرنے کی نیت نہیں تھی۔ انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ جن جن کا حق کھایا میں دے دوں گا، تو پھر وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے جتنا کر سکتا ہے۔ جو رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ادا کر دے گا، لیکن ادا کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، پھر مجرم ہے۔ تو بندوں کے حق نہیں معاف ہوتے، وہ ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح جو فرائض اور واجبات ہیں ادا نہیں کیے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان کی قضا لازم ہے۔ البتہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور قضاءً ادائیگی شروع کر دیتا ہے، تو یہ جو قضا کرنے کا گناہ ہے توبہ سے اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ بندے کی نمازیں چند رہ گئیں، اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر وہ ادا کر دیتا ہے، تو وقت پہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا اللہ وہ معاف فرما دے گا، لیکن وہ توبہ کرنے سے ساقط نہیں ہوتی۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ وہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔